آپ نے ابھی بات کی کہ وہاں پہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کو ڈرامے کی اور اس کی. یہ بتائیے کہ یہ جو ریہرسلز ہوتی ہیں یا جو ایک ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تھیٹر فیسٹیول ہوا جی، اس میں کئی ڈرامے پریزنٹ کیے گئے، تو اس کی جو ریہرسلز وغیرہ ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ایک پینس ٹیکنگ کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے. تو اگر ہم اسکول، آپ اگر مشورہ دیں یا آپ کیا پیغام اسکول کے ہیڈس کو اور مینجمنٹ کو دینا چاہیں گے کہ بچوں کو لا کر کے یہ تیاری، یہ ریہرسل دکھائی جائے، یا کیا ایسا کیا جائے کہ بچوں کو وہ محنت کرنے کی جو لگن ہے اس کا اندازہ ہو؟ وہ ہم نے تو سنا تھا نا کہ محنت کے بغیر کوئی آپ کو اچیومنٹ نہیں ہوتی، پریکٹس میکس پرفیکٹ. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بچے شاید کوئی آسان رستہ، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محنت دکھانا، اس محنت کو ایکسپیرینس کرانا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کیا مشورہ دیں گے اداروں کو، اسکولوں کو، کہ بچوں کو شوق دلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ شارٹ کٹ میڈم کچھ نہیں ہے، نہیں ہوتے نا. شارٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور شارٹ کٹ تو لوگوں کو غلط راستوں پہ ہی لے جاتے ہیں. اکثر دفعہ آپ خود بھی دیکھیے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے، شارٹ کٹ جو ہے پھنسا دیتا، آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسا دیتا ہے. شارٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز جانا تو پڑے گا آپ کو محنت سے. اور یہ بھی ایک میں بہت حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں کہ ہم آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی طرف سے جیسے ایدھی سینٹر میں ہم کلاسز کرتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ایدھی سینٹر کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم کلاسز کرتے ہیں. اچھا. وہاں پر ہمارے ٹیچر جا کے پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور وہ بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی معاوضے کے پڑھاتے ہیں. والنٹیئر کرتے ہیں، بالکل والنٹیئر کرتے ہیں ہمارے ٹیچر وہاں جا کر بچوں کے لیے، اس لیے کہ وہ جس طرح کے بچے ہیں اور جو مطلب والدین سے محروم بچے جو ہیں ان کو وہاں سے. اچھا، اور یہاں پر بھی چاہے ہمارا آرٹ اسکول ہو چاہے تھیٹر اسکول ہو، 80% بچے وہ ہیں کہ جو ان ایریاز سے آتے ہیں جو ان کی فیسز افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لیاری سے، لانڈی سے، ملیر سے، بلوچستان کے علاقے زوب سے، اچھا، ملتان سے بچی مطلب آئی اور یہاں پڑھنے کے لیے. جی مطلب، اور ان کو بہرحال ہم نے اکوموڈیٹ کیا کسی طرح سے. وہ لوگ بہت سارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر بچے فیس دینے کے آپ کو پتا ہے، آپ تو خود ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں کہ آرٹ کی ایجوکیشن تو بہت مہنگی ایجوکیشن ہوتی ہے. بے شک، سب سے مطلب آرٹ تو آپ کو مطلب اس کا مٹیریل خریدنے کے لیے، اس کا سامان خریدنے کے لیے سستا کام نہیں ہے. تو وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے تو 80% بچے صرف اپنے گھر سے بےچارے کرایہ لے کر آتے ہوں گے، یا ان کے لیے مجھے یا ایک بند کباب کے پیسے لے کر آتے ہوں گے کہ وہ کھا لیں. تو یہ تو سارا آرٹس کونسل برداشت کرتا ہے، آرٹس کونسل کرتا ہے. دیکھیے، زندگی جو ہے نا قحط سے ختم نہیں ہوتی، زندگی قحط الرجال سے ختم ہوتی ہے. بے شک، خوبصورت بات، بہت بہت اہم بات ہے. جو مختار مسعود صاحب نے کسی جگہ لکھا ہے کہ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی. بے شک، بے شک. مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال. بے شک. ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا. ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا. زندگی کے تعاقب میں رہنے والے ہمیشہ قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں. بے شک، ایسا ہی ہے. تو ہم قحط الرجال، اس دور کو ہمیں قحط الرجال کا دور نہیں بننے دینا. بالکل کہ جی قحط الرجال، لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں لوگ، تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کام ہو جائے گا، بالکل فکر نہیں کیجیے، چلنے لگیں گے ہم، اور چلیں گے بھی انشاءاللہ. اچھا، اس ٹیبو کو کیسے توڑا جائے جو ہمارے ایک خاص سوشل تھاٹ کا حصہ ہے کہ نہیں ڈرامہ، آرٹس، پرفارمنس خبردار، ایسا نہیں ہو سکتا. اور شاعری تو بالکل شاعر تو بیچارے ہمیشہ کے بیچارے ستائے ہوئے، مارے ہوئے لوگ، وہ کچھ کرتے ورتے نہیں ہیں زندگی میں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں سر، اس وقت جو ایک عجیب بے باکی کا عالم ہے بچوں میں اپنے اظہار خیال کرنے کے سلسلے میں، دیکھیے کچھ کیفیات، احساسات، جذبات نیچرل ہیں جو رب کی طرف سے ہر انسان میں موجود ہیں. ہاں، بچوں کو یہ سکھلانا ہے کہ ان کا اظہار کب، کیسے، کیوں، کس طرح اور کس سے، اور کس حد تک کرنا ہے، اور کس حد تک کرنا ہے.
اب جب ہم ان کو وہ چینل یا وہ حدود نہیں بتا پا رہے ہیں تو وہ پھر اپنے ان جذبات احساسات کا اظہار کرنا تو ہے ان کو، بالکل کرنا ہے، تو وہ اپنے 2 بٹ انفارمیشن کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام میسیجز، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم مجھے برے لگتے ہو، وہ اس سے کٹ گیا، یہ اس کی مطلب یہ اس طرح کی بیکار بیتکی باتیں شروع کریں گے نا بچے. جو شاعری ہے یا جو ادب ہے یا جو کہانیاں ہیں یا ناولز ہیں، ان کے اندر یہ تمام جذبات کا اظہار ایک پیراڈائم خاص قاعدے قرینے کچھ حدود میں بتایا گیا ہے.